السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کے خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم۔ نیشنل کمیونیکل ڈیزیز کنٹرول پروگرام کے مشیر ڈاکٹر نریش پروہت نے کہا، کورونا وبا کی چوتھی لہر اومیکرون ورژن سے نہیں آئے گی جو مسلسل تبدیلی سے گزرتا رہتا ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین کے نامپلی رکن اسمبلی جعفر حسین معراج نے ملے پلی کارپوریٹر ڈویژن کے تحت مسجد مسکن شاہ باغ غفیل خانہ میں رمضان گفٹ پیکس استفادہ کنندگان میں کیے تقسیم۔ پھلوں کا بادشاہ آم شہر کی منڈیوں میں پہنچ گیا، تاہم اس کی مقدار کم، قیمتوں میں اضافہ جاری۔ مزید آمدنی پیدا کرنے اور مالی نقصانات سے نجات کے لیے تلنگانہ اسٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن فیسٹیول کے خصوصی آپریشنز کے دوران بس کرائے پر 1.5 گنا اضافی وصول کرے گی۔ چیف سیکرٹری سومیش کمار نے کہا، پلے پرگتی اور دیگر ترقیاتی پروگراموں پر دیہی علاقوں میں کامیاب عمل آوری کے ذریعے تلنگانہ مرکز کی سنسد آدرش گرام یوجنا پر عمل آوری میں ملک میں سر فہرست رہا۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے حکومت کو دی ہدایت کہ رنگا ریڈی ضلع کے وٹی ناگولا پلی علاقے کے بارے میں اندرون 2 یوم وضاحتی رپورٹ داخل کرے۔ حکومت سے وضاحت طلب کی گئی کہ وٹی ناگولا پلی آیا GO 111 کے تحت آتا ہے یا نہیں۔ گورنر ڈاکٹر تمیلی سائی سندرا راجن نے کہا، خواتین کی ترقی اور انہیں خود مکتفی بنانے کے لیے تعلیم کا اہم رول۔ خواتین میں تعلیم کو عام کرنے کے لیے حکومت اور غیر سرکاری اداروں کو توجہ دینی چاہیے۔ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے کہا، دستوری حدود میں کام کرنے والا گورنر نظام راستہ بھٹک رہا، ملک کی مختلف ریاستوں میں گورنرز حکومتوں سے ٹکراؤ کی پالیسی اپنا رہے۔ قومی کووڈ ویکسینیشن مہم کے تحت ملک بھر میں 188 کروڑ 40 لاکھ سے زیادہ کووڈ ویکسین لگائی گئی۔ مرکزی وزارت صحت و خاندانی بہبود نے بتایا کہ آج صبح 7 بجے تک 188 کروڑ 40 لاکھ 28 ہزار 126 کووڈ ویکسین دی گئی۔ وزارت نے کہا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں انفیکشن کے 3303 نئے مریض سامنے آئے۔ بی جے پی قائدین نے جنوبی دہلی کے موضع محمد پور کا نام بدل کر مادھو پورم کر دینے کی تقریب میں کی شرکت۔ ان کا کہنا ہے کہ مقامی لوگ غلامی کی کسی بھی علامت سے جڑے رہنا نہیں چاہتے۔ ٹاٹا کی ملکیتی ایئر انڈیا بجٹ ایئر لائن ایئر ایشیا انڈیا کو حاصل کرنے کا منصوبہ رکھتی ہے۔ اس نے مجوزہ معاملات کے لیے کمپٹیشن کمیشن کی منظوری چاہی ہے۔ حجاب تنازعہ اب کشمیر تک پہنچ گیا، جہاں بارامولہ کے ایک اسکول نے ایک سرکولر جاری کیا جس میں اسکول کے عملے کو اسکول کے اوقات میں حجاب پہننے سے گریز کرنے کی ہدایت۔ یہ سرکولر ڈگر پریوار اسکول کے پرنسپل کی طرف سے جاری کیا گیا۔ کوکا کولا بھی خریدوں گا تاکہ اس میں پھر سے کوکین ملا سکوں، ایلن مسک نے جمعرات کو ٹویٹ کیا۔ وہ ملٹی نیشنل بیوریج کمپنی خریدیں گے اور اس میں پھر سے کوکین ملائیں گے۔ انہوں نے ٹویٹ کیا کہ اس کے بعد میں کوکا کولا خرید رہا ہوں تاکہ اس میں کوکین ملا سکوں۔ ناظرین، وقت تو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا۔ بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن، بون فریکچر، جوائنٹ ریپلیسمنٹ، ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکولوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈائلسس اور فزیو تھراپی جیسے شعبات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے۔ شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، اسپتال میں 24 گھنٹے MRI، CT اسکین، 2D ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، ICU اور لیب کی سہولت دستیاب ہے۔ آپ کی امیدوں کے عین مطابق جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطاپور، حیدرآباد۔ لڑکیوں اور خواتین کی پہلی پسند کچی شاپ، جہاں آپ کو ملیں گے مختلف ڈیزائن کے ملبوسات۔ میٹرو پلر نمبر B1192، لیفٹ سائڈ، بڑی چوڑی، اپوزٹ سلطان بازار پولیس اسٹیشن، حیدرآباد۔ بریک کے بعد کی خبروں میں دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے۔ بڑھتے ہیں مزید خبروں کی جانب۔ نیشنل کمیونیکل ڈیزیز کنٹرول پروگرام کے مشیر ڈاکٹر نریش پروہت نے کہا ہے کہ کورونا وبا کی چوتھی لہر اومیکرون ورژن سے نہیں آئی گی جو مسلسل تبدیلی سے گزرتا رہتا ہے۔ یہ پوری طرح سے الگ ورژن سے آ سکتا ہے جو از خود ابھرتا ہے۔ ڈیلٹا الفا ورژن سے نہیں نکلا اور اومیکرون ڈیلٹا سے نہیں نکلا۔ مشہور وبائی امراض کے ماہر ڈاکٹر پروہت نے یونیورسٹی کو بتایا کہ ایک ہفتے قبل ہندوستان میں
कोविड-19 के इन्फेक्शन में 90% इजाफा हुआ था। एक दिन में 2000 का हिंसा अबूर कर गया था। इसी तरह गुज़िश्ता रोज भी 3000 का हिंसा अबूर कर गया है। हिंदुस्तान पिछले कुछ हफ्तों से रोजाना कोविड के मामलात में इजाफे की इत्तला दे रहा, जिससे इन्फेक्शन की चौथी लहर के बारे में खदशात बढ़ रहे। उन्होंने कहा है कि वबाई बीमारी सिर्फ हयातियाती और तिब्बी नहीं बल्कि मौशी और सियासी भी है। वबाई अमराज के माहिर ने कहा है कि इस बात का इम्कान नहीं कि डेल्टा के मुकाबले कोई नई कोरोना लहर हिंदुस्तान में आएगी, क्योंकि अब इन्फेक्शन का सबब बनने वाले वायरस ओमिक्रॉन से बुनियादी तौर पर मुख्तलिफ नहीं है, जो पहले ही मुल्क में बहुत से इन्फेक्शन की वजह बन चुका है। स्कूल दोबारा खुल गए हैं और बच्चों की टीकाकारी नहीं हुई है। ज्यादातर रियासतों ने वबाई अमराज के मैंडेट को हटा दिया है। इन तमाम वजूहात की वजह से इन्फेक्शन में इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों में मुकामी सरगर्मियों की बुनियाद पर मुख्तलिफ मुकामात पर मुख्तलिफ औकात में मामूली इजाफा दर्ज होने का इम्कान है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मजलिसी नामपल्ली रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने मल्लेपल्ली कॉर्पोरेटर डिवीजन के तहत मस्जिद मिस्किन शाह बाग फीलखाना में रमजान गिफ्ट पैकेट से इस्तेफादा कुनिंदगान में तकसीम किए। इस मौके पर उनके साथ जफर खान मल्लेपल्ली नुमाइंदा कॉर्पोरेटर फीलखाना के AIMIM प्राइमरी यूनिट मेम्बरान के अलावा जावेद मोहम्मद एजाज, मोहम्मद इस्माइल, शेख शरीफ बाबा, शेख नसीर, अब्दुल फरहान, मोहम्मद सादिक और मुतहरिक रहनुमा MIM मौजूद थे। फलों का बादशाह आम शहर की मंडियों में पहुंच गया, ताहम इसकी मकदार कम है। कीमतों में इजाफा जारी है। आम के शायकीन को इस साल अपना पसंदीदा फल खरीदने के लिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि मंडियों में इसकी आमद पिछले साल के मुकाबले में कम है। शहर की बड़ी फ्रूट मंडियों में आम के होलसेल डीलर्स ने भी इस साल आम की कम पैदावार पर अदम इत्मीनान का इजहार किया है। डीलर्स का कहना है कि आम की फसल के फूल आने के दौरान बारिशों की अदम मौजूदगी और नामुवाफ़िक़ मौसमी हालात की वजह से फसल की पैदावार में कमी और उसके नतीजे में कीमतें बढ़ गई हैं। गड्डी मलकापुर मार्केट के एक डीलर मोहम्मद शाहनवाज ने कहा है कि इस साल मंडी में आम की आमद देर से हुई, लेकिन मकदार बहुत कम है और कीमत मुसलसल बढ़ रही। उन्होंने कहा है कि आम फिलहाल 180 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा, जबकि पिछले साल ये 80 रुपए था। होलसेलर्स उसे 230 रुपए में खरीद रहे। यहाँ तक कि खुर्दा फरोशों को भी शहर की मंडियों से आम खरीदने के लिए ज्यादा पैसे अदा करने पड़ते हैं। मौजम जाई मार्केट में दुकान रखने वाले शंकर सिंह ने कहा है कि बाजार में फलों की कम रसद और बहुत मांग है। होलसेल मार्केट से हम ऊंचे दामों में खरीद रहे, जिसकी वजह से हमें कीमत बढ़ाकर 250 रुपए में बेचना पड़ रहा, क्योंकि हमें ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी बर्दाश्त करने पड़ रहे। मजीद आमदनी पैदा करने और माली नुकसानात से निजात के लिए तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन फेस्टिवल के खुसूसी ऑपरेशंस के दौरान बस किराए पर 1.5 गुना इजाफी वसूल करेगी। ये 8 मरतबा है कि RTC ने किराए को माकूल बनाने और CSS को शामिल करने के लिहाज से किराए में इजाफा किया। TSRTC के मुताबिक मुसाफिरों से तमाम खास किस्म के खदमात बशमूल एक्सप्रेस, डीलक्स, सुपर लग्जरी, वॉल्वो और दीगर तमाम हाई एंड बसों के लिए आम किराया का 1.5 गुना चार्ज किया जाएगा, जो खुसूसी मौके पर बैन रियासती खदमात समेत चलाई जाएंगी। हुकूमत ने कॉरपोरेशन को खुसूस मौके पर चलाई जाने वाली खुसूसी खदमात के लिए ज्यादा से ज्यादा 1.5 गुना तक किराया वसूल करने का इख्तियार दिया। इससे पहले मेलों और त्योहारों, वीकेंड, लंबी छुट्टियों, यात्राओं और किसी भी ऐसे मौके पर जहां शेड्यूल सर्विसेज से जायद और ज्यादा इजाफी खदमात चलाने की जरूरत हो, इसके दौरान तमाम इजाफी ट्रैफिक को दूर करने के लिए खास किस्म की बसों के लिए आम किराया 1.5 गुना यकसा था। ताहम कोविड-19 के बाद की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए और मुसाफिरों को प्राइवेट ऑपरेटर्स की तरफ से कॉरपोरेशन की तरफ राग़िब करने के मकसद से दशहरा, दिवाली और संक्रांति खुसूसी ऑपरेशन के लिए मौके के दौरान आम किराए से 101.5 गुना वसूल करने का सहारा नहीं लिया गया। फैसले के अच्छे नताइज बरामद हुए। ओहदेदार ने कहा है कि चौके सफर में खर्च करने की सलाहियत समेत तमाम शोबों में मामूल की हालत बहाल हो गई है, इसलिए ये मुनासिब महसूस किया जाता है कि मुकर्ररा ऑपरेशन के अलावा खुसूसी ऑपरेशंस की सूरत में खुसूसी किरायों को बहाल किया जाए। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने कहा है कि पल्ले प्रगति और दीगर तरक्याती प्रोग्रामों पर देही इलाकों में कामयाब अमल आवारी के जरिए तेलंगाना मरकज की संसद आदर्श ग्राम योजना पर अमल आवारी में मुल्क में सरफहरिस्त रहा।
ملک میں جن ٹاپ 10 گاؤں کا انتخاب کیا گیا ان کا تعلق تلنگانہ سے ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ مرکزی حکومت نے 20 موضوعات کا ملک بھر سے انتخاب کیا جن میں سے 19 کا تعلق تلنگانہ سے ہے۔ چیف سیکرٹری نے ریاستی سطح کے امپاورمنٹ کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کی جس میں سنسد آدرش گرام یوجنا پر عمل آوری کا جائزہ لیا گیا جس میں تمام متعلقہ عہدیداروں نے شرکت کی۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے حکومت کو ہدایت دی کہ رنگا ریڈی ضلع کے وٹی ناگولا پلی علاقے کے بارے میں اندرون 2 یوم وضاحتی رپورٹ داخل کرے۔ حکومت سے وضاحت طلب کی گئی کہ وٹی ناگولا پلی آیا جیو 111 کے تحت آتا ہے یا نہیں۔ چیف جسٹس ستیش چندر شرما اور جسٹس ابھینند کمار شاولی پر مشتمل ڈویژن بینچ نے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل جے رام چندر راؤ کو ہدایت دی کہ وٹی ناگولا پلی علاقے میں غیر آبگیر علاقوں کے بارے میں زبانی وضاحت کے بجائے حکومت حلف نامہ داخل کرے اور موقف کی وضاحت کرے۔ عدالت نے کہا ہے کہ حلف نامے کی صورت میں ہائی کورٹ کو فیصلہ کرنے میں سہولت ہوگی۔ عہدیداروں کی جانب سے تعمیری اجازت کی درخواستوں کو مسترد کرنے پر مقامی افراد نے ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ بعض خانگی کمپنیوں نے درخواستیں داخل کی ہیں کہ جس میں کہا گیا ہے کہ حکومت کے تازہ احکامات جیو 69 کے تحت علاقے کا شمار ہوتا ہے اور ان کی اراضی عثمان ساگر اور حمایت ساگر کے آبگیر علاقے سے باہر ہے۔ درخواست گزاروں نے جیو 111 سے استثناء کا دعویٰ کیا۔ ہائی کورٹ نے اس بارے میں حکومت سے وضاحت طلب کرتے ہوئے سماعت کو آئندہ کے لیے ملتوی کر دیا۔ ناظرین وقت تو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ پہناوا ہی ہر کسی کی الگ پہچان ہوتی ہے۔ الگ پہچان کے لیے نورانی لباس لے کر آئے ہیں۔ کرتا پاجامہ، پٹھانی سوٹس، صدری، شیروانی، عربی توپ، بچے، بڑے اور 0 سائز کی سب سے بڑی رینج مناسب ترین قیمتوں پر۔ شادی بیاہ ہو کہ عید تہوار، دولہا ہو کہ باراتی، کپڑوں کی معیاری اور انتہائی سستے انتخاب کا مرکز۔ اعتماد سے ہی تو بنتا ہے مضبوط رشتہ۔ یوں ہی آپ نے اعتماد کیا برسا برس ہم پر۔ نورانی لباس لاکھوں مطمئن کسٹمرز کو اعلیٰ ترین کلوتھنگ فراہم کراتے آ رہے ہیں۔ ہر طرح کی سلائی کے لیے بااعتماد نام، ہر کسی کا پسندیدہ شو روم۔ نورانی لباس، a complete main store، ٹولی چوکی، آصف نگر، پوڈیم مال، ملک پیٹ اینڈ اورنگ آباد۔ بریک کے بعد کی خبروں میں دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے، بڑھتے ہیں مزید خبروں کی جانب۔ تلنگانہ کے گورنر ڈاکٹر تمیلی سائی سندرا راجن نے کہا ہے کہ خواتین کی ترقی اور انہیں خود مکتفی بنانے کے لیے تعلیم کا اہم رول ہے۔ خواتین میں تعلیم کو عام کرنے کے لیے حکومت اور غیر سرکاری اداروں کو توجہ دینی چاہیے۔ گورنر سندرا راجن ڈاکٹر BR امبیڈکر کی خواتین کی ترقی میں اہم رول کے موضوع پر منعقدہ پروگرام سے خطاب کر رہی تھی۔ ICMR نیشنل انسٹیٹیوٹ آف نیوٹریشن نے ڈاکٹر BR امبیڈکر کی 131ویں اور بابو جگجیون رام کی 115ویں جینتی کے موقع پر تقریب کا اہتمام کیا تھا۔ گورنر نے کہا کہ خواتین کو ہر شعبے حیات میں میسر نمائندگی ملنی چاہیے۔ ویمنس امپاورمنٹ کے سلسلے میں ڈاکٹر BR امبیڈکر کے رول کا ذکر کرتے ہوئے گورنر نے کہا کہ ڈاکٹر امبیڈکر کا ایقان تھا کہ کسی بھی سماج اور ملک کی ترقی کا اندازہ خواتین کی ترقی کی بنیاد پر کیا جا سکتا ہے۔ گورنر نے دستور میں خواتین کو دیے گئے حقوق کا ذکر کیا اور ڈاکٹر BR امبیڈکر کی جانب سے اس سلسلے میں کی گئی مساعی کو خراج پیش کیا۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے کہا کہ دستوری حدود میں کام کرنے والا گورنر نظام راستہ بھٹک رہا۔ ملک کی مختلف ریاستوں میں گورنرز حکومتوں سے ٹکراؤ کی پالیسی اپنا رہے۔ وزیر اعلیٰ نے گورنر نظام کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ KCR نے کہا ہے کہ مہاراشٹر کے گورنر نے ایک اہم فائل کو روک کر رکھا ہے۔ تمل ناڈو میں بھی ایک بل کی یہی صورتحال ہے۔ مہاراشٹر، مغربی بنگال، کیرلا کے علاوہ دوسری ریاستوں میں گورنرز حکومتوں سے ٹکرا رہے۔ انجہانی NTR نے جب نئی پارٹی تشکیل دی تھی ہم سب ان کے ساتھ مل کر کام کر چکے ہیں۔ مکمل اکثریت کے ساتھ NTR نے اقتدار حاصل کیا تھا، تب بھی گورنر نے غلط کام کرتے ہوئے گورنر نظام کو استعمال کیا۔ بہترین خدمات انجام دینے والے NTR کو اقتدار سے بے دخل کر دیا گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا سب جانتے ہیں۔ یہ کوئی رامائن کی کہانی نہیں بلکہ حیدرآباد کی سرزمین پر پیش آیا واقعہ ہے۔ سب کچھ ہم تصور کرنے والی کانگریس حکومت کی گردن جھکا کر NTR کو دوبارہ اقتدار پر پہنچا دیا گیا۔ NTR کے ساتھ غیر شائستہ سلوک کرنے والے گورنر کو بے دخل کرتے ہوئے رسوا کر کے ریاست سے بھگا دیا گیا۔ جو کچھ ہوا وہ تاریخ کا حصہ ہے اور اس سے سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ مگر اب کیا ہو رہا؟ عجیب و غریب صورتحال نظر آ رہی۔ انہوں نے دستوری عہدے کا بیجا استعمال کرنے کا الزام عائد کیا۔
قومی کووڈ ویکسینیشن مہم کے تحت ملک بھر میں 1,88,40,00,000 سے بھی زیادہ کووڈ ویکسین لگائی گئی ہیں۔ مرکزی وزارت صحت اور خاندانی بہبود نے جمعرات کو بتایا کہ آج صبح 7 بجے تک 188,40,28,126 کووڈ ویکسین دی گئی ہیں۔ وزارت نے کہا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں کووڈ انفیکشن کے 3,303 نئے مریض سامنے آئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ملک میں کورونا کے مریضوں کی تعداد 16,980 ہو گئی ہے۔ یہ متاثرہ معاملوں کا 0.04% ہے۔ روزانہ انفیکشن کی شرح 0.66% تک پہنچ گئی ہے۔ وزارت نے کہا ہے کہ اسی مدت میں 2,563 لوگ کووڈ سے صحت یاب ہوئے ہیں۔ اب تک مجموعی طور پر 4,25,28,126 کووڈ سے بازیاب ہوئے ہیں۔ بحالی کی شرح 98.74% ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں ملک میں 4,97,669 کووڈ ٹیسٹ کیے گئے۔ ملک میں اب تک کل 83,64,71,748 کووڈ ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔ بی جے پی قائدین نے جنوبی دہلی کے موضع محمد پور کا نام بدل کر مادھو پورم کر دینے کی تقریب میں شرکت کی۔ ان کا کہنا ہے کہ مقامی لوگ غلامی کی کسی بھی علامت سے جڑے رہنا نہیں چاہتے۔ بی جے پی دہلی یونٹ کے صدر آدیش گپتا نے نئے پینٹ کردہ بورڈ کے سامنے ورکرز اور مقامی لوگوں کے ساتھ تصویر کھنچوائیں۔ دہلی میں برسر اقتدار عام آدمی پارٹی کا کہنا ہے کہ اسٹیٹ نیمنگ اتھارٹی اس کی مجاز ہے۔ اگر کوئی تجویز ملتی ہے تو باقاعدہ جائزہ لینے کے بعد آگے کی کارروائی کی جاتی ہے۔ گپتا نے ٹویٹ کیا کہ میونسپل کارپوریشن نے تجویز منظور کی تھی اور مادھو پورم نام رکھنے کا عمل پورا ہو گیا ہے۔ اب یہ گاؤں محمد پور کے بجائے مادھو پورم کہلائے گا۔ کوئی بھی دہلی والا آزادی کے 75 سال گزر جانے کے باوجود غلامی کی علامت سے جڑا رہنا نہیں چاہتا۔ محمد پور کا نام بدل کر مادھو پورم کرنے کی تجویز گزشتہ سال دسمبر میں حکومت دہلی کو بھیجی گئی تھی، لیکن حکومت نے اسے دہائے رکھا۔ گزشتہ ہفتے دہلی بی جے پی نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ کیجریوال حکومت کو تجویز بھیجے گی کہ شہر میں 40 موضوعات کے نام بدل دیے جائیں، کیونکہ یہ غلامی کے دور کی علامت ہیں۔ ان موضوعات میں ہمایوں پور، یوسف سرائے، مسعود پور، زمرد پور، بیگم پور، سید العجائب، فتح پور، بیری ہاؤس خاص اور شیخ سرائے شامل ہیں۔ عام آدمی پارٹی کا تاہم الزام ہے کہ بی جے پی حکومت کو کام کرنے دینا نہیں چاہتی، وہ غنڈہ گردی شروع کر دینے کے موقع کی تاک میں رہتی ہے۔ آخر میں پھر ایک بار نظر سرخیوں پر۔ Deals done property and construction dealing services. Experience the difference. Custom remodeling and renovation. Complete kitchen remodeling. Complete bathroom remodeling. Basement finishing and remodeling. Interior and exterior painting. Electrical installation and repair. Plumbing installation and repair. Address: Kings Colony, Shastripuram, Hyderabad. Contact 984-936-3888 and 868-678-1110. نیشنل کمیونیکل ڈیزیز کنٹرول پروگرام کے مشیر ڈاکٹر نریش پروہت نے کہا، کورونا وبا کی چوتھی لہر اومیکرون ورژن سے نہیں آئے گی جو مسلسل تبدیلی سے گزرتا رہتا ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین کے نامپلی رکن اسمبلی جعفر حسین معراج نے ملے پلی کارپوریٹر ڈویژن کے تحت مسجد مسکن شاہ باغ غفیل خانہ میں رمضان گفٹ پیکس استفادہ کنندگان میں کیے تقسیم۔ پھلوں کا بادشاہ آم شہر کی منڈیوں میں پہنچ گیا، تاہم اس کی مقدار کم، قیمتوں میں اضافہ جاری۔ مزید آمدنی پیدا کرنے اور مالی نقصانات سے نجات کے لیے تلنگانہ اسٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن فیسٹیول کے خصوصی آپریشنز کے دوران بس کرائے پر 1.5 گنا اضافی وصول کرے گی۔ چیف سیکرٹری سومیش کمار نے کہا، پلے پرگتی اور دیگر ترقیاتی پروگراموں پر دیہی علاقوں میں کامیاب عمل آوری کے ذریعے تلنگانہ مرکز کی سنسد آدرش گرام یوجنا پر عمل آوری میں ملک میں سر فہرست رہا۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے حکومت کو دی ہدایت کہ رنگا ریڈی ضلع کے وٹی ناگولا پلی علاقے کے بارے میں اندرون 2 یوم وضاحتی رپورٹ داخل کرے۔ حکومت سے وضاحت طلب کی گئی کہ وٹی ناگولا پلی آیا GO 111 کے تحت آتا ہے یا نہیں۔
गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन ने कहा, ख़वातीन की तरक्की और उन्हें खुद मुख्तफी बनाने के लिए तालीम का अहम रोल। ख़वातीन में तालीम को आम करने के लिए हुकूमत और गैर सरकारी इदारों को तवज्जो देनी चाहिए। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा, दस्तूरी हुदूद में काम करने वाला गवर्नर निज़ाम रास्ता भटक रहा। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में गवर्नर्स हुकूमतों से टकराव की पॉलिसी अपना रहे। कौमी कोविड वैक्सीनेशन मुहिम के तहत मुल्क भर में 188 करोड़ 40 लाख से ज्यादा कोविड वैक्सीन लगाई गई। मरकजी वज़ारत सेहत व खानदानी बहबूद ने बताया कि आज सुबह 7 बजे तक 188 करोड़ 40 लाख 28,126 कोविड वैक्सीन दी गई। वज़ारत ने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों में इन्फेक्शन के 3,303 नए मरीज सामने आए। बीजेपी कायदे ने जनूबी दिल्ली के मौजे मोहम्मदपुर का नाम बदलकर माधवपुरम कर देने की तकरीब में की शिरकत। उनका कहना है कि मुकामी लोग गुलामी की किसी भी अलामत से जुड़े रहना नहीं चाहते। टाटा की मलकियती एयर इंडिया बजट एयरलाइन एयर एशिया इंडिया को हासिल करने का मंसूबा रखती है। इसने मुजव्वज़ा मामलात के लिए कॉम्पिटिशन कमीशन की मंजूरी चाहिए है। हिजाब तनाज़ा अब कश्मीर तक पहुंच गया, जहां बारामूला के एक स्कूल ने एक सर्कुलर जारी किया जिसमें स्कूल के अमले को स्कूल के औकात में हिजाब पहनने से गुरेज करने की हिदायत। ये सर्कुलर डिग्गर परिवार स्कूल के प्रिंसिपल की तरफ से जारी किया गया। कोका कोला भी खरीदूंगा ताकि उसमें फिर से कोकीन मिला सकूं। एलन मस्क ने जुमेरात को ट्वीट किया, वो मल्टीनेशनल बेवरेज कंपनी खरीदेंगे और इसमें फिर से कोकीन मिलाएंगे। उन्होंने ट्वीट किया कि इसके बाद मैं कोका कोला खरीद रहा हूं ताकि इसमें कोकीन मिला सकूं। इसी के साथ केबीएन न्यूज़ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।